بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے طالبان کا ایک رہنما کابل ایئرپورٹ پر پہنچا اور افغانی لوگوں سے مخاطب ہوا۔ اس نے ایسے دلکش الفاظ ان کے لیے ادا کیے، بہت زبردست اس نے تقریر کی اور وہ تقریر سننے والی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ الفاظ بھی سنائیں گے، اس ویڈیو میں جڑے رہیے گا۔ امریکہ اور برطانیہ نے یہ بتایا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے وارننگ دی تھی اور اس کے نتیجے میں 170 لوگ شہید ہوئے تھے۔ افغانستان کا ایک صوبہ ہے نگرہار، وہاں پہ ایک گاڑی چل رہی تھی تو اس گاڑی میں 2 لوگ سوار تھے۔ انہوں نے ڈرون حملہ کیا اور اس گاڑی کو تباہ کر دیا۔ پتہ چلا کہ اس میں 2 لوگ سوار تھے، ایک داعش کا بندہ تھا اور دوسرا اس کا دوست تھا، اور وہ جو داعش کا بندہ تھا اس نے کابل ایئرپورٹ پر پہلے افغانیوں اور امریکہ پر حملہ کیا تھا، لہٰذا ڈرون حملہ کر کے گاڑی میں ہی اس کو مار دیا گیا۔ آپ کو مغرب کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ کیسے افغانی لوگوں کے متعلق رائے رکھتے ہیں۔ ان کا ایک نیوز پیپر ہے دی ڈیلی ٹیلی گراف۔ 12 یونائٹڈ اسٹیٹ ٹراپس ڈائی ان کابل بلاسٹ۔ 12 امریکی فوجی کابل حملے میں مارے گئے اور 160 کے قریب کیڑے مکوڑے مارے گئے۔ یہ کیسی ان کی گھٹیا سوچ ہے، کیسی یہ رائے رکھتے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف کیسے سوچ رکھتے ہیں کہ امریکی فوجی 12 مرے ہیں اور یہ 160-70 افغانی شہید ہوئے ہیں تو ان کو یہ کیڑے مکوڑے کا نام دے رہے ہیں۔ اتنی جہالت ہے کہ افغانیوں کو یہ انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اگر مغرب کا کوئی بندہ مار جاتا ہے تو اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، جبکہ یہ مسلمانوں کو کیسے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں۔ برطانیہ کیا کرتا رہا ہے؟ جن لوگوں نے 2 دہائیوں تک برطانیہ کے لیے خدمات سر انجام دی، اس کے لیے کام کیا اور اس کے لیے کافی زیادہ مشکلات کا ان کو سامنا بھی کرنا پڑا، لہٰذا جب مشکل وقت آئی برطانیہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ حالانکہ افغانیوں نے عام معافی کا اعلان بھی کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کو ان کے درمیان چھوڑ کر چلا گیا۔ برطانیہ کے سفارت خانوں میں کچھ میڈیا کے لوگ اور کچھ افغانی داخل ہوئے۔ کچھ لوگوں کی ان کو سیویاں ملی جنہوں نے جاب اپلائی کی ہوئی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم برطانیہ جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، ہمیں لے کر جائیں یہاں سے، لہٰذا برطانیہ اپنے قیمتی کاغذات وہاں سے لے کے چلا گیا اور اس طرح کے جو سیویاں جنہوں نے جاب اپلائی کیا تھا وہ وہاں پہ چھوڑ گیا، وہ لہٰذا اس طرح کے نشانات وہاں پہ چھوڑ گیا اور یہ بتا دیا کہ وہ کتنی ان لوگوں کی قدر کرتا تھا۔ اب اس افغان بندے کی تقریر آپ کو سناتے ہیں جو کہ افغانی عورتوں اور مردوں سے مخاطب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کی حالت پر رونا آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی اور بہنیں سڑکوں پر سو رہے ہیں اتنے دنوں سے کہ کیا آپ کے پاس اپنے گھر موجود نہیں ہے؟ کیا آپ کی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے؟ مجھ سے بری حالت کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 1000 افغانی بھی نہیں تھے، یہ افغانی ان کی کرنسی کا نام ہے، لہٰذا میں نے اپنے دوست سے لیے اور وقت گزارا۔ کل طالبان نے کچھ نہیں کہا، پھر بھی وہ شام تک لڑتے رہے اور اسی طرح وہ بھوکے رہ کر امریکوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اور آج بھی بھوکے رہ کر رہے ہیں۔ انہیں دیکھو کہاں گیا ہمارا فخر، کہاں گئی ہماری غیرت، کہاں گئی ہماری عزت۔ آج آپ امریکیوں کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں اور ان کی منتیں اور ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، لہٰذا یہ کس طرح کے کام آپ لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں؟ آج یہ تم پر ہے کہ تم کون سی زندگی کا انتخاب کرتے ہو، عزت کی یا غیرت کی۔ آج امریکیوں کو ہمارے ملک سے جانے دو، ہم نے ان کو مجبور کیا ہے کہ یہاں سے چلے جائیں، ہم ان کے خلاف لڑے ہیں اور کل کو اگر یہ 10 گنا زیادہ مضبوط ہو کر واپس آ بھی جاتے ہیں تو تب بھی ہم ان سے لڑیں گے اور تب تک ان سے لڑیں گے جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ نہ رہ جائے۔ ہم نے ان کو اپنی پرانی رائفلوں کے ساتھ شکست دی ہے، حالانکہ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی کے اسلحہ، بارود، بم، ٹینکیں، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا۔ ہم نے یہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں جیتی، یہ عبادت سے جیتی ہے، یہ ایمان سے جیتی ہے اور یہ غیرت سے جیتی ہے۔ ہم کبھی بھی ان سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی آج تک ہم ان سے ڈرے ہیں۔ یہ اتنے قیمتی ہتھیار اور اوزار چھوڑ کر ہمارے ملک میں جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس طرح کے تمام سورسز نہیں تھے جب ہم نے ان کا مقابلہ کیا، ان کو اپنے ملک سے جانے سے مجبور کر دیا اور اب ان سب چیزوں پر ہماری ملکیت ہے، یہ سورسز ہمارے کام آئیں گے۔ اب یہ سب افغانوں کے ہیں اور یہ ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ ہمارے ساتھیوں کے پاس اب بہترین ہتھیار آ چکے ہیں، ایشیا میں سب سے مضبوط ہماری فورس بن چکی ہے کیونکہ ہمارے پاس کافی قیمتی ہتھیار آ چکے ہیں۔ ہم کسی کو یونیفارم اور ایک گولی بھی ادھر ادھر کرنے نہیں دیں گے، ہم کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ 2008 میں اس کی ماں نے ایک چادر پہ لپیٹ کے 11 گولیاں سمگل کر کے اس کو دیں، جو کہ اس کو کہا کہ جاؤ بیٹا لڑو۔ ایسی ماں ہیں جو کہ اپنے بیٹوں کو ترغیب دیتی تھی کہ جاؤ بیٹا دشمن کے خلاف لڑو۔ اس کی ماں ٹریول کر رہی تھی اور اس کو 11 گولیاں سمگل کر کے لا کے دیں اور اس بیٹے نے لڑ کر بہادری کا مظاہرہ بھی کیا، اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اسلحہ، یہ بارود، یہ ہتھیار اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا۔ یہ افغان طالبان نے یہ کابل ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہو کر تقریر کی تھی۔ دیکھیں کیسے افغانی ایک اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ لڑے اور ان کو شکست دے دی اور وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعی میں ایک ایمان تھا، غیرت تھی، ایمانی جذبہ تھا جو کہ اللہ کی طرف سے ان کو مدد تھی اور اتنی بڑی سپر پاور کو وہاں سے بھاگنے سے مجبور کر دیا۔ ایک خفیہ ایجنسی ہے جو کہ طالبان کے لیے کام کرتی تھی، لہذا بظاہر وہ طالبان کے لیے ہی کام کرتی تھی، لیکن بعد میں طالبان کو پتہ چلا کہ یہ انڈیا، امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے لیے بھی کام کرتی ہے اور ان سے کافی زیادہ پیسے بٹورتی ہے، لہذا بظاہر یہ نظر آتا تھا کہ یہ طالبان کی ایجنسی تھی، طالبان کے لیے خفیہ کام کرتی ہے۔ بعد میں طالبان نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا کیونکہ وہ حالات خراب کرنے
की कोशिश कर रही थी। तालिबान ने एक हफ्ते का वक्त दे दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम सरकारी गाड़ियां, असला, बारूद वो तालिबान के हवाले किया जाए या तालिबान के नुमाइंदों के हवाले किया जाए। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह तालिबान को काफी चीजें मिलने वाली हैं, लिहाजा उन्होंने ऐलान कर दिया कि खवातीन जो कि मेडिकल के शोबे से रिलेटेड हैं वो हॉस्पिटल में आए और अपनी अपनी पोजीशन संभाल लें। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके कर रहे थे अमरीकी, लिहाजा अफगानी अपनी आवाम को ये तसल्लियां दे रहे थे कि आप परेशान ना हो, ये अमेरिका जहां से जा रहा है और उसके पास काफी कीमती सामान है, वो अपना कीमती सामान हमारे पास नहीं छोड़ना चाहता, लिहाजा वो धमाके करता है और अपना कीमती सामान को जला रहा है। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर पोजीशन संभाल ली है। अमेरिका ने 3 बड़े हिस्से वहां पे खाली कर दिए थे और तालिबान ने वहां पे पोजीशन संभाल ली है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा सब न्यूज। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मजीद मालूमात के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।